الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، وہ نبی دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنایا۔ آپ کی رحمت دنیا میں ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ آپ نے دنیا کے ہر مخلوق پر رحم کھایا اور آخرت میں بھی اپنی ہر امتی پر رحم کھائیں گے، جب تک کہ اپنے آخری امتی کو جنت میں داخل نہ فرمائیں گے۔ آپ اللہ سے ہر امتی کی سفارش کرتے رہیں۔ جس امتی کے حق میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس امتی کی ضرور مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر دنیا میں عمل کر لیا کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں واجب ہو جائے۔ اتنے بڑے نبی جن کا اتنا اونچا مقام کہ اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے، یہ اتنا اونچا مقام والے نبی کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں بہت ہی خوبصورت بنایا۔ ایک شاعر کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
حسین اور خوبصورت انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ آگے کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے نبی علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب اور نقص ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہر آدمی کو اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے، نقص نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ علیہ السلام نے چاہا۔ اتنے خوبصورت، روایتوں میں آتا ہے مکے کا یہ دستور تھا، جب بچے پیدا ہوتے تو پیدا ہونے کے بعد ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا پرورش کے لیے۔ کیوں دیہاتوں میں بھیجا جاتا؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ دیہات میں آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے اور وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ شہر کے مقابلے میں دیہات میں گناہ کم ہوتے ہیں، شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اتنا بغض نہیں ہوتا جتنا شہریوں میں ہوتا۔ بہت ساری حکمتیں تھی، کہا جاتا ہے دیہات میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ بہترین عربی بولی جاتی تھی، اور مکے کے اندر سارے عالم کے لوگ آیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عربی زبان خلط پلط ہو جاتی تھی، خالص عربی نہیں ملتی تھی، اور پھر باہر کے لوگ جب آتے تو کبھی کبھی بیماریاں بھی پھیل جاتی تھی۔ اس لیے مکے کے لوگ دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے، وہاں کی غریب عورتیں مکے آ کر پیدا ہونے والے ہوئے بچے کو لے کر جاتی تھی، 1 سال 2 سال انہیں دودھ پلاتی تھی، اس کے بدلے میں انہیں کچھ پیسے ملتے تھے جس سے ان کی ضروریات اور ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس مہینے میں طائف سے اوپر ایک بستی ہے، ایک قبیلہ ہے بنو سعد، وہاں سے 10 عورتیں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تاکہ کسی بچے کو لے کر جائے۔ اب وہ عورتیں جب وہاں سے نکلی تو 9 عورتوں کی جو اونٹنی تھی وہ تندرست تھی، صحت مند تھی، اور حلیمہ سعدیہ جن کو یہ شرف ملا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کی اونٹنی بالکل دبلی پتلی تھی، کمزور تھی۔ اب جب جماعت کی شکل میں، قافلے کی شکل میں وہ عورتیں جب نکلی تو حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ پیچھے ہو رہی تھی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ان عورتوں نے کہا دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں پہنچنے میں دیری ہو رہی ہے، ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، آپ پیچھے اطمینان سے آئیے۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں مکے میں داخل ہوئی، بڑے بڑے مالداروں کے گھر میں انہوں نے بچوں کو لیا، اس لیے کہ
مالدار گھر کے بچے لیں گے تو اجرت بھی زیادہ ملے گی، وظیفہ بھی زیادہ ملے گا۔ اب یہ عورتوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ عورتوں کو معلوم ہوا تو عبد المطلب کے گھر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ نے کہا کہ دیکھو بچے کا باپ نہیں ہے، یہ بچہ یتیم۔ اب ان عورتوں نے دیکھا کہ یتیم بچے کو اگر دودھ پلائیں گے تو کیا معاوضہ ملے گا؟ اب وہ لوگ یتیم سنتے تو چلے جاتی تھی۔ ایک حلیمہ سعدیہ جن کے پہنچنے میں دیری تھی، اسی لیے کہتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کو ٹالتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت ہے وہ ہر کام پہ جلدی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے، نفع سے، بھلائی سے بھرا ہوتا ہے۔ اب حضرت حلیمہ آئی، لوگوں سے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ جتنے بچے تھے قافلے والوں نے لے لیا۔ اب ایک بچہ ہے جو عبد المطلب کے یہاں ہے، وہ ایک بچہ باقی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئی تو حضرت آمینہ نے بتلایا کہ بچہ یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا ذرا اس بچے کو دیکھ لیتی۔ علماء فرماتے ہیں جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں تھے، کپڑا چہرے پر پڑا ہوا تھا، اور وہ ایک بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، بچوں کے چہرے پر کپڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ منظر ہی بڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اس کپڑے کو ہٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے تھے، آپ نے حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر حضرت حلیمہ کا جی بھر گیا، کہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، خالی آپ کی مسکراہٹ پر وہ قربان ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا چہرہ تھا، جب بھی آپ داخل ہوتے تو اسی مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے مسکراتے بچے کو دیکھا تو کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ ان کی والدہ بھی کہنے لگی میں نے ہزاروں بچوں کو دیکھا لیکن میرا بچہ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں دنیا کے ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے لاکھوں بچوں کو اپنی زندگی میں دیکھا لیکن اس بچہ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، وہی شاعر کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے کبھی حضور سے زیادہ خوبصورت بچوں کو انسان کو نہیں دیکھا۔ یہ تو بچپن کا واقعہ رہا۔ غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، وہ وقت رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند تھا، 14ویں رات تھی،
صحابہ کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سرخ دھاری چادر آپ علیہ السلام اوڑے ہوئے بیٹھے تھے مسجد نبوی کے سہن۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا اور چاند کے اندر ہمیں جھریاں نظر آتی تھی۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی۔ جب صحابہ نے میرے نبی کو دیکھا تو نبی کی محبت میں اپنی گردنیں کاٹ ڈالی۔ صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے دین کو پہلاتے ہر موقع پر کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہ، خوشی میں تھے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے نبی کی محبت شرط ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب حضرت عمر نے فرمایا میں اپنی بیوی بچوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، سوچو کتنی محبت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ بعض اوقات حضرت عمر زمین پر جو فیصلہ پسند کرتے اللہ آسمان سے آیتیں نازل کرتا تھا عمر کے فیصلے پر عمل کرو، عمر کی خواہش پر عمل کرو۔ کہ حجاب کی جو آیتیں نازل ہوئی یہ حضرت عمر کی خواہش تھی۔ رات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلی۔ اس زمانے میں اس تھے گھر سے باہر ہوتے تھے، میدانوں میں جا کر استنجا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی۔ حضرت عمر نے ام المؤمنین کو دیکھا تو ان کو بڑا شاق گزرا۔ رات کے وقت میں ام المؤمنین نکلتے ہیں، معلوم نہیں دیکھنے والوں کی نظریں کیسے کیسے ہوتی۔ دل میں خواہش بھی عمر کی اللہ کوئی پردے کے آیتیں نازل فرمائے، کوئی ان کی حفاظت کا اللہ بندوبست کر دے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دل میں خواہش بھی اللہ نے پردے کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی بیوی سے، امت کی بیٹیوں سے یہ کہہ دو کہ جب تم باہر نکلو تو نقاب پہن کر باہر نکلو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت حافظہ دیا تھا، ذہانت عطا فرمائی تھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اپنے جان سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 واقعات موجود ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب دشمنوں نے پکڑا اور آپ کو سولی دینے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت خبیب سے فرمایا اے خبیب کیا یہ تو چاہتا ہے تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دے اور تیری جان بچ جائے؟ قربان چاہیے حضرت صحابہ کی محبت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی سے نہیں ڈرے،
ذرہ برابر حضرت خبیب کو خولی سولی کا ڈر نہیں ہوا. وہ جانتے تھے یہ جان جانے والی ہے، اگر اللہ کے نام پر چلی جائے تو میری کامیابی ہوگی. حضرت خبیب نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا اس کے بدلے میں حضور کے پاؤں کو ایک کانٹا بھی چھوئے، یہ بھی مجھے برداشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، دشمنوں نے پتھر مارا. زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ سامنے آتے تھے، کبھی حضور کے ادھر آتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا میں پتھر کو جدھر آتا ہوا دیکھتا میں یہ چاہتا وہ پتھر مجھے لگ جائے، میرا نبی محفوظ ہو جائے. حضور یہ ایمان کی محبت کی علامت ہے. ہم سے وہ قربانی آج نہیں چاہی جاتی ہے، ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو اپنا. آج ویسے دشمن بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے. جتنا ان کا ایمان مضبوط تھا اتنی آزمائشیں بھی ان کے ساتھ تھی. آج ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ جو دشمن لگے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور. صحابہ کے سامنے جو دشمن تھے وہ بڑے مضبوط دشمن تھے، پتھریں مارتے تھے. آج کوئی اللہ کا فضل ہمیں پتھر نہیں مارتا. اللہ کا شکر ہے آج امت کو یہ بتایا جاتا ہے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے ان کے طریقے کو اپنانا. اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، موت کے بعد بھی بھلائی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.